میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں، انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جو ابرار ہیں، یعنی نیک لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوگا۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ انعام کی جگہ جنت ہے، نیک لوگوں پر انعام کیا جائے گا، اور جو فاجر و فاسق ہوں گے، گنہگار ہوں گے، جحیم یعنی دہکتی ہوئی آگ یعنی جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ اس لیے ان دو طبقات میں سے ایک طبقہ انعام والا، جن پر اللہ کی طرف سے انعام کیا جائے گا اور انسانیت انعام یافتہ بن جائے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر روانہ فرمایا، اور 4 آسمانی کتابیں، 100 صحیفے اور 314 یا 15 رسول اس دنیا کے اندر روانہ کیے گئے۔ اور بنی اسرائیل کے اندر تو بعض وقت میں ایک ہی وقت میں کئی انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روانہ فرمایا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا گیا۔ انبیاء علیہ السلام کا آنا رحمت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ رحمت للعالمین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنا دیا۔ ایک طرف تو آپ رحمت للعالمین ہیں، اور دوسرے آپ خاتم النبیین بھی ہیں۔ نبیوں کا آنا رحمت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر گویا یہ رحمت کا دروازہ ظاہری اعتبار سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بند ہو گیا، کیونکہ اب خاتم النبیین ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اب رحمت للعالمین بھی ہے، نبیوں کا آنا رحمت بھی ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر کم بیش تشریف لائے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کے آنے کے دروازے کو بند کر دیا۔ تو اگر نبیوں کا آنا بند ہو جانا یہ رحمت کا بند ہو جانا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اس لیے اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات فرمائی گئی کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، سارے نبیوں، سارے عالموں کے لیے رحمت ہے۔ تو گویا نبیوں کا آنا رحمت بھی ہے، اور حضور خاتم النبیین بھی ہے، اور آپ کے آنے پر نبیوں کا دروازہ بند بھی ہو گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بھی فرما دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خاتم النبیین ہے تو رحمت کا دروازہ بند، رحمت للعالمین ہے تو نبوت کا دروازہ جاری ہونا چاہیے تھا، نبیوں کا سلسلہ جاری ہونا چاہیے تھا۔ تو نبیوں میں خاتم النبیین ہی بنا دیا، رحمتوں کے آنے کا دروازہ بھی بند فرما دیا، اور اس کے بعد میں آپ کو رحمت للعالمین بھی فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رحمت نبیوں کے ذریعے سے آیا کرتی تھی، یہ بہت عام سا اور محدود سا راستہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دروازے کو بہت زیادہ وسیع فرما دیا، بہت زیادہ وسیع فرما دیا۔ اب یہ رحمت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بٹے گی، وہ اللہ والوں کے ذریعے سے، وہ علماء کے ذریعے سے، وہ اتقیاء کے ذریعے سے، وہ اصفیاء کے ذریعے سے، وہ ابرار کے ذریعے سے، وہ اخیار کے ذریعے سے، جتنے نیک طبقات ہیں ان کے ذریعے سے اللہ نے رحمت کو بانٹنا شروع فرما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ایک بات پر بہت زیادہ غور کیا کہ جتنے انبیاء علیہ السلام اور رسول ہیں، قوم سفارہ کے انبیاء علیہ السلام، ان کی آمد اور ان کا قیام کہاں ہے، اور ان کی آخری آرام گاہ کہاں ہے؟ تو ان اکثر اولیاء اکرام، اکثر انبیاء اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی اور رسول بنایا ہے، ان کا اکثر و بیشتر جو علاقہ ہے وہ مصر، شام اور حجاز، جو عرب کا علاقہ کہتے ہیں، وہ علاقہ ہے۔ اکثر انبیاء علیہ السلام اسی علاقے کے اندر ہے، ایک گنے چنے ضرور ہے، لیکن اکثریت وہیں پر ہے۔ ہزاروں کی تعداد کے اندر انبیاء علیہ السلام حجاز کے علاقے کے اندر ملیں گے، مصر، شام وغیرہ کے علاقوں کے اندر ملیں گے، جبکہ ہندوستان آدم علیہ السلام کے آنے کی یہ جگہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہندوستان سے بڑی محبت بھی تھی۔
اور یہاں کی ہواؤں کو ٹھنڈی ہوا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہندوستان کے اندر بہت سے لوگ آئے تھے. حتیٰ کہ تحقیق سے بات ہے لیکن ایک بات مشہور ہے کہ گجرات کے اندر ایک چھوٹے سے دیہات میں ایسی مسجد ہے جس مسجد کے 2 قبلے ہیں، یعنی قبلے اول قبلے دوم. اس زمانے کے اندر بھی، اور یہ مالاور کرناٹک وغیرہ کیرلا وغیرہ کے علاقے کے اندر تو حضور کے زمانے کی مسجد بھی ہے. تو گویا اسی دور کے اندر ساری چیزیں آ گئی تھی. لیکن انبیاء علیہ السلام کا ادھر آنا بہت نہیں کے برابر ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کی جو اہمیت ہے، اس کے مقام و مرتبے کو بلند و بالا کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے. اب اس رحمت کی تقسیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عرب اور اس علاقے کو چنا. جیسے انبیاء علیہ السلام کو جب بھیجنے کا معاملہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عرب کے علاقے کو، مصر شام وغیرہ کے علاقے کو چنا اور وہاں پر اکثر انبیاء علیہ السلام کو روانہ فرمایا. اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی تقسیم کے لیے ہندوستان کو چنا تو اکثریت کے ساتھ میں اولیاء کرام کو ہندوستان میں بھیج دیا. جتنے اولیاء کرام ہندوستان میں آپ کو نظر آئیں گے، ہندوستان سے بڑا پرانا ہندوستان جس میں پاکستان وغیرہ سب آتے ہیں، انبیاء علیہ السلام اکثر و بیشتر آپ کو وہاں نظر آئیں گے، عرب کے علاقے میں، مصر شام کے علاقے میں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین اب رحمت کے تقسیم کرنے کے لیے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہندوستان سے بڑی وابستگی تھی. بعض قافلوں کے آنے پر حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ لوگ ہندوستان کے جاٹ نما لوگ لگتے ہیں. کئی اعتبار سے تذکرہ ہندوستان کا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور آپ رحمت للعالمین، آپ کی رحمت کے پھیلانے کے لیے جیسے انبیاء کو بھیجنے کے لیے اللہ نے حجاز کے علاقے کو، عرب کے علاقے کو منتخب فرمایا، ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر، آپ کے رحمت للعالمین کے ہونے اس فیض کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے جس علاقے کو منتخب فرمایا وہ کوئی اور علاقہ نہیں، ہندوستان ہے. اس لیے پوری دنیا کے علاقوں میں اتنے اولیاء کرام نہیں ملیں گے جتنے اولیاء کرام ہندوستان میں ملیں گے. یہ خصوصیت ہے ہندوستان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیض کی، اس رحمت کو تقسیم فرمانے کے لیے ہندوستان، بلکہ ہندوستان میں اگر پیدا نہیں بھی ہوئے تو اللہ نے دور دور سے اولیاء کرام کو یہاں پر روانہ فرما دیا. اسی لیے اکثر اولیاء کرام کی اگر آپ تاریخ معلوم کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ یہاں کے نہیں ہیں، کسی اور جگہ کے ہیں. کوئی خراسان کا ہے، کوئی عراق کا ہے، کوئی کابل کا ہے، کوئی افغانستان کا ہے، کوئی کسی اور جگہ کا ہے. اور یہ مہینہ جمادی ثانی کا ہے اور آج تک 10 تاریخ ہے. ہمارے ہندوستان کا ایک علاقہ ہے پانی پت. یہ ہندوستان کی تاریخی اعتبار سے بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. کئی جنگیں پڑھنے والے بچے جانتے ہیں. پہلے پانی پت کی پہلی جنگ، دوسری جنگ. پہلی جنگ کے اندر ابراہیم لودھی قتل بھی ہوا اور وہاں پر پانی پت کے اندر اس کا کوئی مزار بھی ہے. تو یہ پانی پت تاریخی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے بڑا مشہور ہے پانی پت کا علاقہ. پانی پت کے اندر ایک تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری کے مصنف، ان کے بارے میں انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تفسیری اصول پر پورے اصول جس تفسیر کے اندر ہندوستان کی تفسیروں میں ملتے ہیں اس میں ایک نام تفسیر مظہری کا ہے. اتنی زیادہ مستند ترین تفسیر مظہری ہے. معارف القرآن مفتی شفیع صاحب کی جو اکثر مساجد میں پڑھی جاتی ہے اس کے اندر بھی تفسیر مظہری کے حوالے ملتے ہیں. یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور یہ ان کا مسئلہ بھی وہی پانی پت کے اندر ہے. پانی پت دہلی سے تقریباً ہریانہ میں ہے، 90 کلومیٹر دور ہے. اور اسی کے ساتھ بوہری شاہ قلندر، یہ قلندر ہے، ان کا مزار بھی پانی پت کے اندر ہے. اور ایسے ہی اور ایک خلیفہ ہیں صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے، شمس الدین ترک پانی پتی. یہ ہے کہا کہ ترک ان کو اس لیے، شمس الدین یعنی دین کا سورج، اور ترک اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ترکستان کے تھے اور ترکستان سے علوم حاصل کر لینے کے بعد قرآن
پاک کا حفظ بھی کر لیا، دینی علوم بھی حاصل کر لیے، حساب، اعداد، ریاضی وغیرہ دنیا کے جو علوم تھے حاصل کر لیے، اس کے بعد میں کسی ولی کی تلاش میں نکلے تاکہ باطن کی نورانیت میں سے حاصل ہو جائے، وہاں سے نکلے تم سے ماور نہر کو آئے اور وہاں سے پاکستان آئے، جب پاکستان تو نہیں تھا ہندوستان تھا، اور وہاں ملتان، اور وہاں سے شیخ فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ اجودن پر، جو اس بار پاک پٹن کہتے ہیں، وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں پر شیخ فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے صابر صاحب کے پاس کلیہ شریف روانہ فرما دیا۔ ہندوستان کے اندر دین کا جو معیار ہے، دین کا جو مزاج ہے، اکثر و بیشتر چشتیہ سلسلے کی وجہ سے، چشتیہ سلسلے کے ذریعے سے اللہ نے یہاں پر ہندوستان کے اندر دین کو پھیلایا ہے۔ تو وہ چشتیہ سلسلے کی دو شاخیں ہیں، ایک صابری اور ایک نظامی۔ شیخ فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے یہ دو خلفاء ہیں جن کے ذریعے سے، ایک تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے وہ نظامی سلسلہ چلا چشتیہ سلسلے میں، اور دوسرے صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے صابری سلسلہ چلا، اور جس کے بعد وہ قول کے مطابق واحد خلیفہ شمس الدین تر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو ایک صابری سلسلہ اور نظامی سلسلہ، یہ دونوں سلسلے وہ چشتیہ سلسلے سے وابستگی رکھتے ہیں۔ تو صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے جو یہ خلیفہ ہیں شمس الدین تر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، آج ان کا عرس ہو رہا ہے پانی پت کے اندر، آج کی تاریخ یہ 10 تاریخ مثال قدیم۔ تو جب شیخ فرید شکر گنج نے آپ کو یہاں پر روانہ فرما دیا تو صابر صاحب کی خدمت میں بعض روایت کے مطابق 15 سال یا 25 سال مختلف روایت آپ خدمت کرتے رہے، اور پھر اتنی خدمت کی آپ کے ذمے وضو کروانا، آپ کے ذمے کھانا پکوانا، آپ کے ذمے لکڑیاں لا کر جمع کرنا اور اس سے پانی گرم کر کے دینا، یہ خدمت آپ نے 15 اور 25 سال ہے۔ اس کے اندر باطنی علوم صابر صاحب نے ان کو طے کروایا۔ اس کے بعد نے فرمایا کہ بیٹا، اور آپ ان کو اپنا بیٹا کہتے تھے، کہا کہ بیٹا اب تم چلے جاؤ، اب فلاں فوج کے اندر جا کر مزدوری کر لو، اور اس کے بعد جب میرا انتقال ہو جائے اس وقت تم تشریف لانا۔ کہا کہ حضرت میں چلا جاؤں گا، اور اس کے بعد میں آپ کے انتقال کی مجھے اطلاع کیسے ملے گی؟ کہا کہ تمہارے ذریعے سے جب کوئی معجزہ ظاہر ہو جائے اس وقت سمجھ جانا کہ میرا انتقال ہو گیا، تم آ جانا اور میرا سارا آخری کام تم کرنا۔ گئے، خیر فوج میں واقعہ بڑا تفصیلی ہے۔ ایک رات طوفان وغیرہ آیا، آپ کا چراغ جل رہا تھا، آپ جو اس میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے، وہ بادشاہ جو تھا وہ آیا، اور اس کے بعد میں آپ سے کہا کہ اتنے بڑے آدمی آپ ہیں، خلاف فتح نہیں ہوا، 6 مہینے ہو گئے، لہذا آپ دعا کیجئے۔ آپ نے کہا چند میرے شرائط ہیں کہ میرا استعفیٰ قبول کر لیجئے، میرے پیسے دے دیجئے، اور اس کے بعد میں یہاں رہنا نہیں چاہ رہا ہوں، آپ کل فجر کے بعد میں حملہ کر دیجئے، خلاف فتح ہو جائے گا۔ خیر ساری باتیں کہے، آپ وہاں سے نکلے، جا کیوں رہے ہیں کہ اس بات کی اطلاع پھر مرشید نے دے دی تھی کہ جس وقت میں کرامت کا ظہور تمہارے ذریعے سے ہو جائے گا اس میں میرا انتقال ہو جائے گا۔ راستے میں ٹھوکر لگی اور وہاں سے فوری پہنچ گئے کلیئر، اور سارا واقعہ بڑا تفصیلی ہے۔ اور اس کے بعد میں کہا کہ 3 دن آپ یہاں پر رہو اور پانی پت چلے جاؤ، اور پانی پت 3 دن وہاں پر رہنے کے بعد میں پانی پت واپس چل گئے۔ اب جب وہاں پر پہنچے پانی پت، بو علی شاہ خاندان وہیں پر تھے پہلے سے۔ جیسے آپ کی اطلاع، آپ کی آمد کی اطلاع ملی، بو علی شاہ خاندان وقت کے بہت بڑے قلندر، ان کے پاس میں شمس الدین تر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا ایک دودھ کا پیالہ روانہ فرمایا مرید کے ذریعے سے، وہ لے کر پہنچے، اور جانے کے بعد شمس الدین تر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی بو علی شاہ قلندر کو پیش کیا، انہوں نے اس کے اوپر گلاب کا پھول رکھا، واپس کر دیا۔ گویا یہ لے جانا لانا درمیان والے سارے پریشان، واقعہ کیا ہے؟ جب پوچھا گیا تو کہا کہ دودھ کا پیالہ میں نے اس لیے روانہ کیا تھا کہ میرے پیر نے مجھے یہاں کی ولایت ولایت شاہ مجھے کہا ہے، اس لیے میں یہاں پر آیا ہوں۔ تو گویا وہ پہلے سے خلندر موجود تھے، اس کے اوپر گلاب کا پھول رکھا، تو اس بات کا اشارہ تھا کہ یہاں پر میں تمہارے لیے گلاب کا پھول ثابت ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد شمس الدین تر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بو علی شاہ نے وہ علاقہ خالی کیا اور کرنا تشریف لے گئے جو پانی پت سے بالکل قریب بازو میں ہی ہے، اور اس کے بعد آپ وہاں رہے اور انہوں یہاں پر رہے، اور پھر اپنے فیضان کے سے امت کو مستفید کرتے رہے۔ آج بھی یہ جو رسم ہے کہ گلاب دودھ روانہ کیا گیا، وہاں سے گلاب روانہ کیا گیا، آج 10 تاریخ جمادی ثانی کی 10 بجے صبح یہاں کا جو مجاور ہوتا ہے، سجادہ نشین ہوتا ہے، وہ گویا دودھ بھر کر لے کر جاتا ہے وہاں پر، اور وہاں سے اس کے اعتبار سے گلاب کا پھول اس پر رکھ کر روانہ کیا جاتا ہے۔ یہ آج بھی گویا بزرگان دین کی روایت چل رہی ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کے علاقے کے اندر اولیاء کرام کو روانہ فرما دیا
تاکہ وہ فیضان جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ہندوستان میں زیادہ سے زیادہ تقسیم ہو، اور ان کے ذریعے سے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے تک. اس لیے ان لوگوں کے چاہنے والے، ان لوگوں کے ماننے والے آج دنیا کے کونے کونے کے اندر موجود ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے گویا صحبت یافتہ ہونے کا ایک راستہ اولیاء کرام کے ساتھ میں محبت و تعلق ہے. اللہ تبارک و تعالی باتوں کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.